اب حضرت ذوالقرنین کا ذکر کل کے درس میں شروع ہوا تھا، تو حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سفر کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ انہوں نے کتابوں میں یہ پڑھ لیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ایک شخص ایسا ہے جو آب حیات پیے گا، یعنی چشمہ حیات سے پانی پیے گا، اور وہ جو بندہ آب حیات پیے گا وہ پانی، اس کو پھر موت نہیں آئے گی۔ انہوں نے یہ کہیں کتابوں میں پڑھ لیا جون سے، تو انہوں نے جب اب یہ پڑھ کر یہ دیکھ کر، تو وہ پھر جب انہوں نے کتابوں میں یہ دیکھا تو وہ پھر اس آب حیات کی طلب میں یا اس کی تلاش میں مغرب سے مشرق کی طرف روانہ ہوئے، اس پانی کی تلاش میں کہ وہ آب حیات پینا جو ان سے۔ اب اس سفر میں آپ کے اتفاق سے آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی تھے۔ اب وہ تو حضرت ہوا یہ کہ اب قدرت نے ان کو چنا ہوا تھا اس کے لیے، تو حضرت خضر علیہ السلام تو آب حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے چشمہ حیات سے پانی پی بھی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں وہ نہیں لکھا ہوا تھا، وہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے وہ چشمہ نہ پایا، ان کو وہ چشمہ نہ ملا، مگر حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت ابو العباس بلیہ بن ملکان، حضرت خضر ان کو وہ مل گیا چشمہ جون سے، تو انہوں نے وہاں سے پانی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین جو ہیں وہ وہاں سے پانی وہ اس چشمے تک نہیں پہنچ سکے۔ تو اب ذوالقرنین نے مغرب کی جانب، یہ اس بات کا میں نے آپ کو ایک کانٹیکسٹ بتایا، تو ذوالقرنین نے مغرب کی جانب سفر اختیار کیا، یہاں تک کہ وہ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پر زمین اور خشکی کی حد ختم ہو گئی، اب خشکی نہیں تھی، زمین نہیں تھی، اور اب سمندر تھا، اور وہ بحر الظلمات تھا، اور کئی ملکوں کو فتح کرتے ہوئے وہ اس مقام پر پہنچے تھے، تیونس، مراکش، پھر مغربی ممالک، الجزائر، بے شمار ملکوں کو وہ فتح کرتے کرتے اس جگہ پر پہنچے۔ اور اب جب اس نے وہاں سورج کو ایک دیکھا کہ سیاہ دلدل میں غروب ہوتے ہوئے دیکھا کہ سورج جو ہے وہ ایک سیاہ دلدل کے اندر غروب ہو رہا ہے، عین کے معنی چشمہ اور حمیہ کے معنی گارا، کیچڑ، دلدل۔ اب انہوں نے جب یہ دیکھا تو یہ ویسے بھی جو لوگ سمندر کے کنارے یا سمندروں کا سفر کرنے والے وہ یہ جانتے ہیں کہ شام کے وقت اگر سمندر کے کنارے پر آپ کھڑی ہوں اور دور جہاں آسمان اور سمندر کی سطح ان کے کنارے آپس میں ایک ہو جاتی ہیں، ایک ملتی ہیں، ہم نے دیکھا ایسے بے شمار ملکوں کے اندر، سمندروں کے اندر وہ ایک مل جاتی ہیں، وہ کنارے آسمان کے بھی اور وہ سمندر کے پانی کے بھی، ایسے ہی لگتا ہے جیسے یہاں جا کے مرج ہو رہا ہے، جوائنٹ ہو رہا ہے جو ان سے، تو ایسے لگتا، اس وقت دیکھنے والوں کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ سورج سمندر میں ڈوب رہا ہو۔ اسی لیے بعض ملکوں کے اندر جو ٹورسٹ جاتے ہیں ان کو سن سیٹ اور سن رائز کا وہ دکھایا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے جانا ہے تو وہ پھر بڑے بڑے کروز یا کناروں پر بھی کھڑے ہو کر دیکھ لیتے ہیں، اس کے اندر پھر کشتیوں میں، فیریز میں جاتے ہیں سن سیٹ یا سن رائز کا نظارہ کرنے کے لیے۔ تو ورنہ حقیقت یہ ہوتی ہے، اور حقیقت میں ہے بھی ایسے کہ سورج اور وہ سورج اس کے پیچھے کیسے غروب ہو سکتا ہے، حالانکہ زمین اور سمندر سے سورج بڑا ہے، مگر وہ لگتا ہے ایسے کہ جیسے ان کے اندر جا رہا ہے جب آپ وہاں کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھیں جو ان سے۔